جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ، بکرے، بکریاں اور گائیں اور بیل وغیرہ دیے تو فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ جس کو اتنا سب کچھ دیا ہے اس کو خلیل تو آپ نے بنا دیا ہے، اس کو تو اتنا سب کچھ آپ نے دے دیا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو اگر لینا ہے آپ نے تو ایک فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں اور وہ آ کر وہاں جو کھیتی تھی، گھاس تھی، اس میں بیٹھ گیا ان کے قریب اور اللہ کا ذکر کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو ہمتاً گوش ہوئے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو وہ اس انسانی شکل میں فرشتہ تھا، وہ چپ ہو گیا۔ تو کہنے لگے یار جو تم ذکر کر رہے تھے وہ دوبارہ نہیں کرو گے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ جی وہ تو پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب اگر آپ مجھے یہ گائیں وغیرہ دیں گے تو میں کروں گا۔ بولا بس گائیں وغیرہ چاہیے آپ کو؟ بولا جائیں ساری آپ کی ہوئیں، آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اس نے پھر تھوڑی دیر ذکر کیا اور اس کے بعد پھر چپ ہو گیا۔ فرمایا اب کیوں چپ ہو گئے؟ تو بولا اب جو آپ کے پاس یہ بکریاں وغیرہ ہیں یہ سب بھی مجھے چاہیے۔ بولا یہ بھی آپ کی ہوئیں، آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ وہ دوبارہ ذکر کرنے شروع ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد چپ ہو گیا۔ بولا اب کیا چاہیے؟ بولا اب یہ جو اونٹ وغیرہ آپ کے پاس صرف رہ گئے ہیں یہ چاہیے۔ بولا یہ سب بھی آپ کے ہوئے، آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ تو اس نے پھر ذکر کرنا شروع کر دیا اور ساری چیزیں لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، اور وہ چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت کے خاص نبیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے اتنا پیار تھا، اور ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں جس میں اللہ رب العزت نے بہت خاص فضل کرم احسان فرمائے اس امت پر، اور سارے نبیوں نے اس امت میں آنے کی دعائیں کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت سے کتنا پیار کیا ہوگا، مجھے آپ سے کتنا پیار ہوگا اللہ رب العزت کو، اور ہماری زبانوں سے یہ نکلنے والا ذکر اللہ کو کتنا محبوب ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو محبوب نبی کی امت ہیں۔ تو میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی کے اندر ذکر کا معمول بناؤں، آپ بھی پوری کوشش کیجیے گا کہ ذکر کا معمول بنے۔